لوگ کتابوں کی طرح ہے، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جانور بن جاؤ۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیوں نہ کہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے والوں کو اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی لازم ہے۔ حق بات نہ کہنا بھی ایک غلامی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں سیکھنے کی خواہش نہ ہو وہاں تجربہ بھی سکھانے میں ناکام رہتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہو، کسی کو دوست بنانے میں ہمیشہ سستی کا راستہ اختیار کریں۔ کبھی کبھی تنہائی وہ قیمت ہوتی ہے جو آپ ترقی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے خلاف انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ جو لوگ محنت کے بغیر اور وقت سے پہلے زیادہ کی توقع کرتے ہیں وہ اکثر مایوس ہوتے ہیں۔ مصیبتوں میں انسان انتہائی آسانی سے اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگے، کیوں نہ کہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو کنٹرول کرنے یا آپ کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ عقل مند اور احساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر آکڑ کیسی؟ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیوں نہ کہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے
تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ یقین کیجئے کہ کچھ باتیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ تعالیٰ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے عمر لگا دی اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ محبت جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔